عرض کر رہا تھا کہ حضرت جابر حضرت عبداللہ بن انیس کے پاس گئے صرف کس لیے کہ میں 1 مہینے کا سفر کیا کہ یہ حدیث براہ راست کس حضرت عبداللہ بن انیس نے سنی ہے، کس سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس کے بارے میں تو کیا آتا ہے؟ حضور کے چچا زاد بھائی، بیٹوں کی جگہ خود اللہ کے نبی کی زندگی پائی، اللہ کے نبی سے دعائیں لیں، اللہ کے نبی کے ارشادات سنے، اور ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والد کی طرح بھی ہیں، چچا زاد بھائی بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عباس کی خالہ حضرت میمونہ حضور کے نکاح میں بھی ہیں، خالہ کے گھر میں بھی رات کو گئے ہیں، دن کو گئے ہیں، حضور کی زندگی دیکھیے۔ اس کے باوجود پتہ چلا کہ فلاں فلاں جو حدیثیں ہیں نا، یہ اللہ کے نبی سے براہ راست اس صحابی نے سنی ہیں جو اس وقت کہاں ہے؟ دمشق میں۔ کہاں؟ مدینہ منورہ، کہاں؟ دمشق۔ مدینہ منورہ سے سفر کرتے 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 دمشق پہنچے، اور علم کا یہ ادب، جب وہاں پہنچے، اب مہینہ سفر پہ لگ گیا، وہاں جا کے دروازے پہ ہرگز دستک نہیں دی، یہ ادب کے خلاف ہے۔ دروازے کے سامنے کپڑا بچھا کر بیٹھ گئے۔ اب جب وہ صحابی نکلے، چونکہ اہل بیت کا تو صحابہ اکرام میں بڑا احترام تھا، وہ صحابی نے جب دیکھو عبداللہ ابن عباس میرے دروازے پر بیٹھے اور گرد و غبار مٹی ساری پڑ رہی ہے اوپر، وہ بڑے حیران ہوئے۔ اس نے کہا آپ کب تشریف لائے؟ جی مجھے 2 گھنٹے ہو گئے۔ آئیے جی، کہا نہیں گھر نہیں جانا۔ آپ کہاں سے تشریف لائے؟ میں مدینہ رسول سے آیا ہوں۔ اوہو، آپ کو تو مہینہ ہو گیا ہوگا دمشق، کہاں مدینہ، کس لیے تشریف لائے؟ انہوں نے کہا جی مجھے پتا چلا ہے کہ آپ نے یہ 2 حدیثیں جو ہیں یہ براہ راست حضور سے آپ نے سنی ہیں، آپ سے دوسرے صحابہ کو پتا چلا ہے، ہاں وہ مجھے سنا دیجئے۔ انہوں نے کہا بھائی گھر تو تشریف لائیے۔ کہا بھائی نہ گھر آؤں گا نہ کوئی مہمانی، مجھے یہیں سے مدینہ واپس جانا ہے۔ میں صرف، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ میں صرف حضور کی 2 حدیثیں سننے آیا ہوں، مہمان بننے نہیں آیا۔ اسی دروازے سے 2 حدیثیں سن کر وہاں کیا ہو گئے؟ واپس ہو گئے۔ یہ